چونکہ پہلے بھی یہ مثال گزر چکی ہے، اسی کو لے لیں۔ یہ دیکھیے اِنَّ زَیدًا، یہ اِنَّ زَیدًا، تو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اِنَّ ہے تو یہ اپنے بعد والے کو زبر دیتا ہے۔ تو دیکھیے یہ زبر، یہ اعراب دینے والا ہے، پھر زیدن کا جو لفظ ہے یہ اعراب لینے والا ہے۔ تو یہ اِنَّ جو اعراب زبر کی شکل میں دے رہا ہے اور دینے والا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عامل۔ یہ کیا بنے گا؟ اس کو کہا جائے گا عامل۔ یہ جو زیدن کا جو لفظ ہے، جس نے اس کے دیے ہوئے زبر کے اعراب کو لیا، تو اس پورے لفظ کو کہیں گے معمول۔ اس کو کیا کہیں گے؟ معمول۔ اب زیدن، اب یہ اِنَّ زبر دینا ہے اس کی فطرت میں، تو زبر دینے کے لیے آیا اور زبر دیا، تو زبر کہاں دیتا ہے؟ یہ زبر دیتا ہے یہ بعد میں آنے والے مکمل پورے لفظ کے بالکل آخری حرف پر۔ یہ جو دال ہے، یہ آخری حرف ہے دال، اس کے اوپر زبر دیا دو۔ یہ اِنَّ زبر دیتا ہے، پھر وہ زبر دے رہا ہے کس پہ؟ زیدن کے لفظ پہ پورے، تو اس پورے لفظ کو معمول کہتے ہیں اور دینے والے کو عامل کہتے ہیں۔ اور کس حرف پر دیا؟ کس حرف پر دیا؟ تو وہ دال پر دیا ہے، دو زبر دیا ہے، تو یہ جو دال ہے، اس دال کو محل اعراب کہتے ہیں۔ یہ ہے محل اعراب۔ اچھا، یہ کیا دیا ہے؟ یہ اِنَّ زیدن پہ داخل ہو کر، زید کے لفظ پہ داخل ہو کر آخر میں دال پہ کیا دیا ہے؟ پیش دیا ہے یا زبر دیا ہے، زیر دیا ہے؟ تو بولے زبر دیا ہے۔ تو یہ جو زبر دیا ہے، اس کا نام، اس زبر کا نام ہے اعراب۔ پھر اس سے ہٹ کر، یہ جو زیدن کے آخری حرف سے ہٹ کر جو زا کے اوپر بھی زبر آیا ہوا ہے، دیکھیے یہاں پہ زید، زا کے اوپر بھی تو زبر ہے، تو اس کا نام ہے حرکت۔ اس کا کیا نام ہے؟ حرکت۔ اس کو بھی حرکت کہتے ہیں۔ حرکت ایک عام لفظ ہے، چاہے آخری حرف پر آئے زبر زیر پیش، یا درمیان کے یا بیچ کے اور پہلے والے حروف پر آئے، تو اس کو حرکت کہیں گے۔ یہ حرکت کا جو لفظ ہے یہ بالکل عام ہے۔ تو دوستو یہاں دیکھیں، اب امید کی جاتی ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا عامل، معمول، محل اعراب، اعراب۔ تو یہ دیکھیے اِنَّ زیدن، یہ جو مثال ہم نے لکھی تھی یہاں پہ بورڈ پہ، تو یہ اِنَّ زبر دینے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ زبر دینے والا ہے، اور عربی میں طے کیا گیا ہے کہ یہ زبر دے اپنے بعد والے کو، تو یہ زبر دینے والا ہے، تو اس کو عامل کہا گیا۔ زیدن جو لفظ ہے اس کے بعد آیا، تو وہ زبر لینے والا ہے، تو اس کو معمول کہا گیا۔ تو وہ زبر دینے والا لفظ، حرف آ کے کس حرف پر زبر دیا؟ وہ دال ہے، وہ آخری حرف ہے، تو اس کو کہتے ہیں محل اعراب۔ کیا اعراب دیا؟ وہ دو زبر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں اعراب۔ تو دوستو ان چار چیزوں کو یاد رکھیں، عامل، معمول، محل اعراب، پھر اعراب۔ تو اِنَّ عامل، زیدن معمول، خاص طور پہ دال جو حرف ہے جس کے اوپر زبر آ رہا وہ محل اعراب، اور جو زبر آ رہا ہے آخر میں وہ اعراب۔ پھر پہلے والے جو حروف ہوں گے اس کے اوپر جو بھی آئے گا وہ حرکت کہلائے گا۔ تو عامل، معمول، محل اعراب، اعراب۔ دوستو اس بحث کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو قواعد عربیہ ہیں اس کا سلسلہ مزید آگے جاری رہے گا۔